الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر الصلاة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر اللہ کے حکم پر لوگوں کو جس دعوت سے آشنا کیا، اس دعوت کا نام دعوت اسلام ہے. اور اسلام ایک ایسے ضابطے اور نظام کا نام ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا اپنے آپ کو مومنوں میں شمار کروانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح اسلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تسلیم کیا تھا. یہ بات خود رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمائی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تب اللہ ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کرے گا. اللہ نے ہدایت کے لیے شرط رکھی کہ پہلے تمہارا ایمان اس طرح کا ہو جس طرح کا ایمان نبی کے صحابہ لائے تھے. اس بنیاد پر دوستو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور غور کریں کہ امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس قسم کا ایمان لائے تھے. ایک موڑ پر ہمیں پہنچ کر یہ اندازہ ہوگا کہ نبی کے صحابہ کا ایمان اس طرح کا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ زندگی کے تمام پہلو، زندگی کے تمام گوشے، زندگی کے تمام لمحے اور زندگی کے تمام ادوار اس قالب میں ڈالنے ہیں جس قالب میں ڈالنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے. اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرتوں کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے یہ جانے اور سمجھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسلام اور ایمان کو صرف عبادات تک محدود نہیں رکھا تھا،
اور نہ ہی ان کے نزدیک اسلام اور ایمان صرف زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کر لینے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مان لینے کا نام تھا. نہیں دوستو، صحابہ کا ایمان اس طرح کا تھا کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے، رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے وہ توحید کا ثبوت دیتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت پر ایمان کے ساتھ ساتھ صحابہ نے اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو شامل کیا جنہیں شامل کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے. صحابہ نے عملی طور پر اسلام کو ثابت کر کے دکھایا. اگر دوستو ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے، اگر ہم اسی طرح قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں جس طرح صحابہ عمل پیرا تھے، تو دوستو ہم راہ نجات کے راہی ہیں. اب یوں سمجھو کہ ہم رب العالمین کے قریب جا پہنچے. اور اگر ہم نے یوں سمجھ لیا کہ میں صرف مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا میری نجات کے لیے کافی ہے، میرا کلمہ پڑھ لینا یہ میرے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، تو ماں سوائے اس بات کے کہ ہم ایسی گمراہیوں کے شکار ہو گئے ہیں جن سے نکلنے کی کوئی توقع نہیں ہے، اور اسلام اور ایمان سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. ورنہ قرآن آپ دیکھیے، قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے کہیں بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ صرف تمہارا مسلمان ہونا تمہاری نجات کے لیے کافی ہے، تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. بلکہ اللہ نے جہاں بھی جنت کا ذکر کیا قرآن میں، جہاں بھی جہنم کا ذکر کیا، اور رب نے وہیں پر ایک سوال اٹھایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو سن لو، صرف ایمان سے تمہیں نجات نہیں مل سکتی، صرف ایمان سے تمہیں جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، صرف ایمان سے تمہیں جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا. ایمان کے ساتھ ساتھ رب نے فرمایا عمل صالح بھی ضروری ہے. اور عمل صالح میں سب سے پہلے اگر کوئی چیز آتی ہے، رب نے فرمایا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سب سے پہلی چیز ہے نماز. رب العالمین نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز قائم کرنے والے کن لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے؟ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر رب پہ واجب ہوا. اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو میدان حشر میں نہ غم زدہ ہوں گے اور نہ جہنم سے خوف کھائیں گے. کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو مربوط جانا، صرف زبان سے اقرار، اعتراف، اظہار اور اعلان کہ میں مسلمان ہوں، یہ چیز مسلمانوں کو مسلمانوں کی برادری میں تو داخل کر دیتی ہے، لیکن دوستو حقیقی اسلام کے لیے چیز کافی نہیں ہے. یاد رکھو مسلمانوں، وہ لوگ جو جنت کے منزل کے راہی بنیں گے، جو جنت کو پانے والے ٹھہرائے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی جزء زندگی بنایا. اور رب نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے صرف مسلمان ہونے کو، کلمہ لا الہ الا اللہ کو کافی سمجھا. اور رب نے فرمایا کبھی وہ جنت میں داخلہ نہیں پا سکتے، کبھی وہ میرے یہاں نجات نہیں پا سکتے. مسلمانوں، کہنا یہ ہے کہ قانونی مسلمان تو سب ہیں، لیکن حقیقی مسلمان بن کے دکھاؤ. جس طرح آپ رمضان کے ایک مہینے میں حقیقی مسلمان بنے، یہی مسلمانوں آپ کی زندگی کا وتیرہ ہونا چاہیے، یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. قانونی مسلمان تو بہت ہیں. کون سے قانونی مسلمان؟ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھنے کے بعد جو صرف جمعے کے دن ثبوت دے کہ میں مسلمان ہوں، صرف جمعہ کی نماز پڑھ لے، جو 8 کی یا کھاٹ کی یا پھر 360 کی، جو صرف جمعے کی نماز پڑھے یا نماز جنازہ پڑھ لے یا صرف عید کی نماز پڑھ لے، یہ مسلمان ہونے کا دوستو ثبوت نہیں ہے، یہ حقیقی اسلام نہیں ہے، یہ قانونی مسلمان ہے. اس نے صرف مسلمان کا نام اب درج کروایا ہے رجسٹر میں کہ میں مسلمان ہوں. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں مخاطب کر کے رب ذوالجلال نے کہا تھا کہ قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. او میرے محبوب، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں،
اٹھ کے ذرا ان سے کہو کہ تم صرف مسلمان ہو، مومن نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ مسلمان ہونے کے لیے حقیقی اسلام پہ دوستو عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ حقیقی اسلام کیا ہے؟ حقیقی اسلام دوستو یہ ہے کہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے بعد محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ہم ان تمام چیزوں کو شامل کریں جنہیں شامل کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے، یعنی عملی طور پر اسلام کو ہم ثابت کر کے دکھائیں۔ ایک موقع پر محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ بیٹھو میرے صحابہ، میری نصیحت کو یاد رکھنا، جب تم کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے جاؤ، جب تم کسی گاؤں پر حملہ کرو تو رات کو اچانک حملہ مت کرنا، اس میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جو تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب رات کو کسی بستی پر شبخون مارو تو صبح کا انتظار کرو، صبح کا انتظار کرو، اگر اس بستی سے فجر کی اذان آتی ہے، اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا اس بستی پر حملہ مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے، وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے، اور اگر ہاں اسلامی دعووں کے باوجود اگر اس بستی سے اذان کی آواز نہیں آتی، لوگ نمازوں کے لیے مسجدوں کی طرف نہیں نکلتے، محمد رسول اللہ نے فرمایا اب تم اس بستی پر حملہ کر سکتے ہو۔ کیوں؟ مسلمان ہیں لیکن اذان کی آواز نہ آئے ایسی بستی سے، محمد رسول اللہ نے فرمایا پھر مسلمان نہیں ہے، تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ غور کیجئے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی دعووں سے ہم مسلمان تو ہو جائیں گے، لیکن حقیقی اسلام کے لیے اسلام کے ان تمام اصولوں پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے جن کی تلقین اللہ نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کی ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، سب سے پہلی چیز نماز ہے، سب سے پہلی چیز ہماری زندگی کا دوستو سب سے اہم مشغلہ نماز ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا سب سے اہم کام نماز ہونا چاہیے۔ مسلمانوں، آپ کے دوستو طرز زندگی سے نہیں لگتا کہ آپ مقصد کے لیے جی رہے ہیں، ہاں مقصد کے لیے وہ جیتا ہے جو رب العالمین کی عبادت پر دھیان دے، اور عبادتوں میں دوستو ہماری اہم عبادت اور اہم مشغلہ نماز ہے۔ اللہ کی قسم نماز سے دوستو بہتر، نماز سے اہم کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نماز سے اہم کام نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے صرف مسلمان ہونے سے دوستو جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ سمجھائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن جہنم میں پھینکے جائیں گے، کچھ لوگ قیامت کے دن جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے۔ جب جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے، اب جنتی ان سے سوال کریں گے، کچھ لوگ ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، او جہنمیوں کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر پھینکوا دیا ہے۔ اب آپ اگلی آیت کا ترجمہ سنیے ذرا اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے۔ رب العالمین نے فرمایا جہنمی جو جہنم کے اندر جل رہے ہیں، اب وہ جنتیوں کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ قالو، قرآن کہتا ہے وہ لوگ جواب دیں گے لم نک من المصلین، دنیا میں ہم نمازی نہ تھے، عدم صلاۃ اور اقامت صلاۃ کے فریضے کے ترک نے کلمے کے باوجود ہمیں نجات نہیں بخشی، ہم جہنم رسید ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بین العبد و بین الکفر الصلاۃ، ایمان اور کفر میں جو سب سے بڑی چیز نشانی ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا نماز ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان، نماز نہیں پڑھتا تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے بھی واضح الفاظ میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آپ نے فرمایا جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دے۔ آپ دیکھیے حضرت عمر، عبداللہ بن عباس، ابن مسعود، ابو درداء، حضرت جابر اور کئی جمہور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جائے وہ کافر ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ، ابن مسعود بھی ہیں، اس میں عبداللہ عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے دائر کفر کا، اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، صرف نماز کے، نماز چھوڑنے پر فوراً صحابہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے تھے فوراً۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جان بوجھ کر جس نے ایک نماز بھی چھوڑ دی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ مسلمانوں، ہم نے کیا سمجھا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اب ہر نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں ایک آپ چیز کان کھول کے سن کے جائیے، آپ خود بھی سمجھیے اور اپنے بچے کو بھی دوستو کلمے کا مفہوم سمجھائیے۔
لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے، توحید کا ثبوت دوستو نماز ہے، توحید کا مظہر تو ہے نا نماز ہے۔ یاد رکھیے جو آدمی صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے لیکن عملی طور پر دوستو لا الہ الا اللہ کے تقاضے اس کے جسم کے اندر دیکھنے کو نہ ملے، یاد رکھیے وہ صرف دعوی کا مسلمان ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود جو آدمی دوستو نماز کا پابند نہ ہو، اس لیے صحابہ کو آپ دیکھیے اس بات کا تصور ہی نہیں تھا صحابہ کیا کہ کوئی مسلمان ہو کے نماز بھی چھوڑ دے، ہاں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کی جماعت کے لیے اپنے مصلی پر کسی اور صحابی کو کھڑا کر دوں، اللہ کے رسول فرما رہے کسی اور صحابی کو کھڑا کر دوں اور میں خود مدینے کی گلیوں میں چکر لگاؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور دیکھوں کہ جو شخص عشاء کی جماعت میں شامل نہیں ہوا ہے، آپ نے فرمایا میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ کیوں؟ عشاء کی نماز چھوڑ کر جو آدمی سوئے، محمد رسول اللہ نے فرمایا مسلمان ہی نہیں ہے، میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ اتنی سخت تاکید کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں، اور آپ کی زندگی میں نماز کا اہتمام کس قدر تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے، اللہ کے رسول اچھی خاصی ہم لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے، اچانک آذان کی آواز سننے کے بعد اللہ کے رسول حضرت عائشہ کہتی ہے اس طرح اٹھ کر چلے جاتے جس طرح ہمیں پہچانتے نہیں۔ ثابت کیا محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ ہماری زندگی کا اہم کام نماز پڑھنا ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس حدیث کی راوی حضرت علی بھی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ دھیرے دھیرے محمد رسول اللہ کی آواز بند ہونے لگی، دھیرے دھیرے آپ کی روح جب رخصت ہو رہی تھی ہم نے کان لگایا، اللہ کے رسول کچھ کہہ رہے تھے۔ جب روح اللہ کے رسول کی رخصت ہو رہی تھی آخری جملے لوگوں سنیے اللہ کے رسول کا، حضرت عائشہ کہتی ہے جب اللہ کے رسول کے ہونٹوں کے قریب ہم کان لے گئے تو اللہ کے رسول کے آخری جملے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کی حفاظت کرنا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہی آپ کے آخری جملے تھے۔ آیا قیامت تک آنے والی امت کو محمد رسول اللہ نے وصیت کی ہے میری امت کے لوگوں نماز کی حفاظت کرنا۔ لوگوں آج ہمارا عزیز، ہمارا رشتہ دار جب مرتا ہے وہ ہمیں کام کہہ کے جاتا ہے، وصیت کر کے جاتا ہے کہ فلاں جگہ یہ چیز بنوانی ہے، میرا فلاں اتنا پیسہ فلاں آدمی کو دینا ہے۔ ہم اس کی وصیت کو پورا کرنے میں کس طرح دوستو جٹ جاتے ہیں، کس طرح محنت کرتے ہیں اس کی وصیت کو پورا کرنے میں۔ یہ محمد رسول اللہ کی وصیت ہے، یہ ہمارے محبوب۔ یاد رکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستو محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں جلسے منعقد کر لیں، ہم پروگرام کر لیں یا نعت خوانی کر لیں۔ دوستو محمد رسول اللہ سے محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی ہر کہی ہوئی بات پہ عمل پیرا ہوں۔ محمد رسول اللہ کی آخری وصیت تھی لوگوں نماز کو قائم کرنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ ذرا غور کیجئے اس نبی نے طائف میں پتھر کھائے، کبھی بد دعا نہیں نکلی محمد رسول اللہ کی زبان سے۔ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، مشرکوں نے محمد رسول اللہ کے گلے میں کپڑا ڈال کر گلا گھونٹ رہے تھے، محمد رسول اللہ کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی۔ غزوہ احد میں سگے چچا کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، کبھی زبان مبارکہ سے بد دعا نہیں نکلی۔ ہاں، کافروں نے محمد رسول اللہ کی بیٹی کے پیٹ پر کوئی چیز مار کے حمل کو وضع کر دیا، حمل کو گرا دیا، محمد رسول اللہ کی دوستوں زبان سے بد دعا نہیں نکلی۔ بد دعا بھی نکلی ہے تو کس موقع پر نکلی ہے؟ اٹھائیے سیرت کا وہ پہلو، غزوہ خندق دوستوں ہو رہی تھی جب 10,000 مشرکوں نے محمد رسول اللہ کے مدینے کو گھیرا تھا، اس میں یہودی بھی تھے اور مشرک بھی تھے، مدینے کو مشرکوں نے گھیر کے رکھا تھا۔ سلمان فارسی کے کہنے پر محمد رسول اللہ خندق کھود رہے تھے، خندق کھودنے میں محمد رسول اللہ اس قدر مشغول ہو گئے، اپنے شہر مدینے کو بچانے میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ نماز عصر نکل گئی محمد رسول اللہ سے، نماز عصر فوت ہو گئی اور نماز عصر کا وقت بھی نکل گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت آ گیا۔ اس وقت محمد رسول اللہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، دیکھیے محمد رسول اللہ کو پتھروں سے مارا گیا، کبھی آپ نے بد دعا نہیں کی، لیکن جب نماز عصر چھوٹ گئی کہا اللہ ان کافروں کی قبروں کو تو عذاب سے بھر دے، اے اللہ ان مشرکوں کی قبروں کو تو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے آج ہماری نماز عصر چھوٹ گئی۔
ان کافروں سے ہم جنگ میں مشغول تھے، ان کی وجہ سے ہماری نماز اثر چھوٹ گئی۔ لوگوں، نماز محمد رسول اللہ نے بد دعا کر کے کافروں پر ہمیں سمجھا دیا کہ تمہاری زندگی کا اہم کام نماز ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں، یہ چیز بھی محمد رسول اللہ نے کہی ہے کہ قیامت کے جب تمہارا سامنا رب العالمین سے ہوگا، جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ تم سے سب سے پہلا جو سوال کرے گا وہ نماز کے بارے میں کرے گا۔ کیا کہیں گے اس وقت؟ ہمارا سامنا ہمارے رب سے ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ہائے رب ہم سے ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے تم صرف جمعے کی نماز پڑھتے تھے، حالانکہ تو میں نے تو پوری زندگی تم پر عبادت کو واجب کیا تھا، یہ نماز تو ہر دن کی طور پر 5 وقت کی فرض کی تھی، لیکن تو نماز جمعہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، تو نے بیچ کی نمازیں کیوں چھوڑی؟ مجھے آپ بتائیے رب کے کیوں کا کیا جواب دیں گے؟ ہاں بڑا اچھا دوستو آپ نے جذبہ دکھایا تھا رمضان میں۔ ہاں کتنے بیماروں کو ہم نے دیکھا رمضان کے مہینے میں، کتنے بیمار ایسے تھے، کہتا ہے بیماری ہے تو ہونے دو، ہاں لیکن بیماری میں اگر روزے چھوٹ گئے تو بعد میں رکھنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ اکبر، بیمار رہتے ہوئے بھی دوستوں لوگوں نے روزے رکھے ہیں، اور کتنے ایمان والے ایسے بھی تھے اور روزے رکھ کر بھی مزدوری کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ اتنا مبارک ہے اور اتنا خیر و برکت والا، یہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین آپ کے روزوں کو قبول کرے۔ لیکن مسلمانوں ایک بات کہہ دوں، جو آپ بیمار رہتے ہوئے آپ نے روزوں کا اہتمام کیا ہے، آپ نے نماز ادا کی ہے، مسلمانوں یہ چوتھے نمبر کا فریضہ تھا، یہ چوتھے نمبر کا فریضہ تھا۔ جس رمضان کے مہینے کو آپ نے اس قدر گلے لگایا اور اس قدر آپ نے استقبال کیا کہ مسجدیں بھری تھی، دوستو یہ رمضان چوتھے نمبر کا فریضہ ہے، آپ نے چوتھے نمبر کے فریضے کا اس قدر اہتمام کیا ہے، تو نماز کو آپ کیوں بھولتے ہیں؟ نماز تو دوسرے نمبر کا فریضہ ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے توحید، اس کے بعد نماز، تیسرے نمبر پہ زکات، چوتھے نمبر پہ روزہ، اور 5ویں نمبر پر دوستو بیت اللہ کا حج ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے رمضان کے مہینے میں بیمار رہتے ہوئے بھی آپ نے روزے رکھے ہیں، سلام کرتا ہوں آپ کی عبادت کے جذبے کو، لیکن یہ چوتھے نمبر کا فریضہ تھا۔ جب آپ نے چوتھے نمبر کے فریضے کا اس قدر اہتمام کیا ہے، کیوں آپ نمازیں چھوڑتے ہیں؟ نماز تو دوسرے نمبر کا فریضہ ہے۔ اور سنیے محمد رسول اللہ نے فرمایا اس بیمار نے کیوں روزے رکھے؟ اللہ نے بیماری کی حالت میں تو روزے معاف کیے ہیں۔ ہاں ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کی بیماری ایسی ہے کہ آپ شفا یاب نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر کسی کی ڈائبٹیز اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ وہ 16 یا 15 گھنٹے پیاسا نہیں رہ سکتا، تو اللہ نے اجازت دی ہے، ڈاکٹر تو منع کر رہا لیکن اللہ نے بھی کہا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، تم روزے چھوڑ دو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِين، تم کسی کو فدیہ دے کے روزے سے بچ جاؤ، روزہ مت رکھو، اللہ نے اجازت دے دی۔ لیکن نماز، ایک صحابی آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہا اللہ کے رسول میں بواسیر کا مرض ہے، مجھے بواسیر کا، شاید حضرت تمیم داری تھے، کہا مجھے اللہ کے رسول بواسیر کا مرض ہے، کیا کروں؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ کے پڑھ لو نماز۔ کہا اللہ کے رسول اگر کوئی بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکے، آپ نے فرمایا لیٹ کے پڑھ لے۔ کہا اللہ کے رسول اگر کوئی لیٹ کے بھی نہ پڑھ سکے، آپ نے فرمایا اشارے کے ساتھ پڑھ لے، اشارے کے ساتھ۔ مطلب جس کے ہوش حواس قائم ہیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے اس کو نماز معاف نہیں کی۔ جس کی دیکھیے پاگل آدمی ہے، مجنون، اس کا دنیا میں رہنا یا نہ رہنا بالکل برابر ہے، پاگل آدمی ہے، اس کو اللہ نے نماز معاف کی، لیکن بستر مرگ پہ ہے، سکرات کی حالت میں ہے، کتنا برا دوستو اس کا مرض، بیماری کیوں نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بیماری کی حالت میں مجھ سے پاک نہیں ہوا جاتا، ہاں پاکی نہیں رہتی، پیشاب نکل جاتا ہے پائجامے کے اندر، ان کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اسی حالت میں تمہارا پاک ہونا یا نہ ہونا شریعت کی نظر میں کچھ معنی نہیں رکھتا۔ شریعت کہتی ہے بیماری کی حالت میں یہ تمہارے پاس عذر ہے، تم پاک رہ بھی نہیں سکتے، لیکن ہوش حواس برقرار ہیں تو چاہے پیشاب نکلے کچھ بھی نکلے، اسی حالت میں تمہیں اشارے کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف۔ ہاں اللہ کے رسول میدان جنگ میں ہیں، دشمنوں نے دوستو اسلامی فوج کو گھیر کے رکھا ہے اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور تلواروں کے سائے میں ہے صحابہ کی فوج، تلواروں کے سائے میں ہے محمد رسول اللہ کی فوج۔ اس وقت رب العالمین نے حکم دیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی آپ بھی اس جنگ میں موجود ہیں اور آپ کے صحابہ بھی موجود ہیں، گرچہ آپ تلواروں کے سائے میں ہیں، گرچہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی ہم نے نماز معاف نہیں کی۔
اٹھو اپنے صحابہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ کہا اللہ تلواروں کے سائے میں کیسے نماز ادا کریں؟ کہا آدھی فوج دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی کر دو اور آدھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی کر دو۔ ایسی حالت میں بھی ہم نے نماز معاف نہیں کی، اللہ اکبر، ایسی حالت میں بھی دشمن سامنے ہے، ایسی حالت میں بھی آدھی فوج محمد رسول اللہ کی دشمنوں کے مقابلے میں اور آدھی نماز ادا کر رہی ہے۔ اور ادھر آزان آ رہی ہے، دکانوں پہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے، ادھر آزان آ رہی ہے، ہوٹلوں پر مسلمان گپ شپیاں کر رہا ہے، آزان آ رہی ہے۔ جس طرح غیر مسلم کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہ مسلمان مسجد کی دیواروں سے گزر کے جاتا ہے، آزان سن رہا ہے، جس طرح غیر مسلم کو کوئی پرواہ نہیں، آج اس مسلمان کو بھی دوستو آزان آنے کے بعد مسجد میں آنے کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مسلمانوں اس نماز کا اہتمام کرو قبل اس کے کہ تمہارے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے، اس نماز کا اہتمام کر لو۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ مسلمانوں اس نماز کا اہتمام کرو، اور صرف آپ نہیں، آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کا بھی دوستو خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال کا بھی۔ کتنی عجیب بات ہے، یہاں دوستو ایک غور کرنے کا مقام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث دیکھیے، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ باپ مجرموں کی صفوں میں اٹھے گا، وہ شوہر مجرموں کی صفوں میں اٹھے گا جو خود تو نماز پڑھتا تھا لیکن اپنی بیوی کو شوہر نے نماز کا حکم نہیں دیا، اب اس باپ نے اپنے بیٹے کو نماز کا حکم نہیں دیا، یہاں تو بیڑا ہی غرق ہے، یہاں تو بیڑا ہی غرق ہے۔ خود باپ جب نماز نہیں پڑھتا کس طرح مومنوں کی صفوں میں اٹھے گا؟ سنیے، امام کائنات نے فرمایا وہ شوہر وہ باپ مجرموں کی صفوں میں اٹھے گا۔ لوگوں آپ کس طرح یہ کہہ کے بچ سکتے ہیں کہ میرا بیٹا بالغ ہو گیا، 24-25 سال کی عمر ہے، اچھا برا خوب سمجھتا ہے، نیکی اور گناہ کو خوب سمجھتا ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لوگوں نہیں چھوٹ سکتی آپ کی جان، یاد رکھیے یہ آپ کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قیامت کے دن باپ جا رہا ہوگا، بیٹا کہے گا اے اللہ پوری زندگی بچپن سے اس نے مجھے نمازی بنانے کی تربیت نہیں کی، بچپن سے مجھے کسی دینی مکتب یا دینی ادارے کے اندر نہیں بھیجا، اے اللہ میں کس طرح نمازی بنتا؟ جوانی کے عالم میں خوب میں عیش و عشرت کے ساتھ پلا بڑا، خوب میرے باپ نے میرے اوپر پیسہ لٹایا، ہر امید میری پوری کی، لیکن اللہ اس باپ نے کبھی ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد کا دروازہ نہیں دکھایا۔ ہاں، محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ کہے گا باپ تو بڑا نمازی ہے لیکن بیٹے کو نماز کا حکم نہیں دیا، بیٹا مزدوری کر کے لاتا تھا، باپ ہنسی خوشی اس کے پیسوں کو اس کی اجرت کو لے لیتا تھا، لیکن کبھی نہیں کہا کہ بیٹے تو کمائے یا نہ کمائے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن خبردار اگر نماز نہ پڑھی تو میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ ہاں، اس طرح آپ دھمکی دے سکتے اپنے بیٹے کو، مجھ سے بات چیت مت کرنا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر باپ دنیا میں نماز کے تعلق سے اپنے بیٹے کو متنبہ نہیں کرتا، نہیں ڈراتا، کل قیامت کے دن اللہ کہے گا خود تو نمازی تھا، تہجد گزار تھا، لیکن بیٹا بھی نمازی ہے، بیٹے کی تربیت نہیں کی، جاؤ اس باپ کو بھی جہنم کے اندر لے جاؤ، اس باپ کو بھی۔ اللہ اکبر۔ جب ایک نمازی انسان اپنے دوستو بے نمازی بیٹے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے، سوچئے اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو صرف جمعے کی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہاں، جو صرف عید کی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو صرف نماز جنازہ ادا کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں بھی جاتا رہا۔ مسلمانوں کبھی سنا ہے، اپنے کبھی سوچا ہے ان بیماریوں کا سبب کیا ہے؟ ان بیماریوں کا سبب یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا جس کی آخرت کے مقابلے میں پرکا کی بھی حیثیت نہیں۔ کہا تھا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ویسی ہے جیسے قطرہ سمندر کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ کتنا بے وقوف ہے انسان جو ایک قطرے کے لیے سمندر کو ٹھکرا دے، ان لاکھوں کروڑوں سالہ زندگی کے لیے 60 سالہ زندگی کی وجہ سے ان لاکھوں سالہ زندگی کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ لوگوں اس بدبودار دنیا کو کمانے کے لیے نمازوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ دنیا اگر دین کے بغیر اگر مل جاتی ہے تو اس کی مثال زانیہ عورت کی طرح ہے۔ دنیا اگر دین کے بغیر تمہیں اللہ دنیا دے دیتا ہے تو یہ دنیا تمہارے ساتھ کبھی وفاداری نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال طوائفہ کی طرح ہے، اس کی مثال زانیہ عورت کی طرح ہے۔ زانیہ عورت
آج ایک کے بستر پہ ہوتی ہے، کل دوسرے کے بستر پہ ہوتی ہے۔ زانیہ عورت آج ایک کے گریبان میں ہوتی ہے، کل دوسرے کے گریبان میں ہوتی ہے۔ حافظ ابن قیم نے کہا نمازوں کے بغیر اللہ اگر تمہیں پیسہ دیتا ہے، نماز پڑھے بغیر اللہ تمہیں دنیا دے بھی دیتا ہے، اس کی مثال طائفہ عورت کی طرح ہے، زانیہ عورت کی طرح ہے۔ یہ دنیا کبھی تمہارے ساتھ وفا نہیں کر سکتی، کبھی وفا نہیں کر سکتی۔ لوگوں، اس دنیا کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ یاد رکھیے، دنیا اگر تاج کا نام ہے، دنیا اگر تخت و تاج کا نام ہے تو اس کا انجام دوستو فرعون کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا اگر صنعت و حرفت کا نام ہے، دنیا اگر دوستو مہارت کا نام ہے، اس کا انجام قوم سمود کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا اگر طاقت و قوت کا نام ہے، اس کا انجام قوم عاد کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا اگر دولت کا نام ہے، اس کا انجام قارون کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا اگر حسن و جمال کا نام ہے، جاؤ مٹی کے نیچے دفن ان حسیناؤں کی شکل میں دنیا کا انجام دیکھ لو۔ دنیا اگر عیش و عشرت کا نام ہے، جاؤ بادشاہوں کی ویران حویلیوں کو آپ دیکھو، بادشاہوں کے ویران بنگلوں کو دیکھو اور کہو، ان بادشاہوں سے پوچھو کہاں ہے آج تمہاری بادشاہت، کہاں ہے تمہاری حویلیاں، کہاں ہے تمہاری رونقیں۔ اب سنیے دوستو، ایک شاعر کا شعر سنیے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، یہاں پر کبھی جہانگیر بادشاہ بھی تھا، یہاں پر کبھی علاؤالدین خلجی بھی حکومت کیا کرتا تھا اسی ہندوستان پر، کبھی اکبر بھی حکومت کیا کرتا تھا، یہاں پر کبھی سکندر بھی ہوتا تھا جس نے دنیا کو اپنی ہاتھ کے نیچے دبا کے رکھا تھا۔ لوگوں، سب نے دوستو موت نے کیسے سب کو افسانہ بنا دیا۔ جاگو رے غریبان دنیا پہ نظر ڈال بعبرت، جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تجھ میں برا تھا جو غرور آج کہاں ہے، کل تجھ میں برا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ آج ان حویلیوں کے سامنے بے نمازیوں اور بے نمازیوں، آج ان بادشاہوں کے کھنڈرات سے جا کے پوچھو کہ کہاں اس میں حکومت کرنے والے، کہاں ہیں جاہو جلال والے، کہاں ہیں منصب والے، جن کے لاکھوں دوستوں کروڑوں نوکر چاکر ہوتی تھی، جن کی فوجیں ہوا کرتی تھی، سب کو زمین کھا گئی۔ لوگوں، سب کو زمین کھا گئی۔ یہاں دنیا میں اس کا نام رہے گا جو نمازی ہوگا، رب العالمین اس کے ذکر کو زندہ رکھے گا جو نمازی رہے گا، رب العالمین ان کی نسلوں کو دوستوں تاحیات قائم رکھے گا جو نمازی رہے گا۔ لوگوں، نماز کے بغیر ہر چیز بیکار ہے، ہر چیز بیکار ہے۔ ارے کس کے لیے آپ جیتے ہیں؟ روزانہ میں مزدوری کر کے ایک مسلمان کہتا ہے کہ کہاں تک ہمارے پیچھے پڑو گے، کتنا گشت کرو گے، رب جب تک توفیق نہ دے ہم نمازی نہیں بن سکتے۔ لوگوں، کس لیے آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں؟ ان اپنی اولادوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، دنیا کے جاہو منصب کے لیے، دنیاوی دولت جمع کرنے کے لیے۔ ایک مزدور صبح کو نکلتا ہے، شام کو دوستوں اپنے گھر پہ آتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ یہ مزدور ایک دن اپنے گھر سے نکلے، اس کے آنے سے پہلے اس کی موت کی خبر آ جائے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ہاں میں آپ کو دنیا کی مثال دوستوں سمجھاتا ہوں۔ ایک دن مزدور نکلا بیچارہ کمانے کے لیے، 5 وقت کی نماز ضائع کر کے یہ مزدوری کرتا ہے، صبح کو شام کو 400-500 روپیہ لے کے آتا ہے، بیوی کو ہاتھ میں دیتا ہے کہ آج کا جو خرچ ہے اسی میں سے تم چلا لینا۔ ایک دن نکلا، اس کے آنے سے پہلے دوستوں اس کی لاش وائٹ کفن میں لپٹی ہوئی آئی۔ اب آپ دیکھیے، ان بچوں کے لیے، جن بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلا تھا، وہی بچے 4-5 آنسو اپنے باپ کے اوپر بہاتے ہیں، بیوی بھی تھوڑا رو لیتی ہے، بہنیں اور ماں بھی تھوڑا رو لیتی ہے۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد آپ کے یہ بچے جن کے لیے آپ نے نمازوں کو چھوڑا ہے، اسی کندھوں پہ اٹھا کے جاتی ہے اسی آلہ والی قبرستان کے اندر، اسی قبر کی مٹی کے نیچے دبا کے چلی آتی ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ دوستوں اولاد نہیں کی۔ ارے ان نمازوں کو دوستوں، ان مسجدوں کو آباد کرو، یہ نمازیں ادا کرو، اللہ کی قسم یہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گی۔ جس دنیا کے کمانے کے لیے ہم نکلے تھے، صرف 4 گز کے کفن کا ٹکڑا لے کے جاتے ہیں، صرف 4 گز کے کفن کا ٹکڑا۔ لوگوں سمجھو میری بات کو، یہ مرنے کے بعد ان حقیقتوں سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ ذرا سمجھو دوستو میری بات کو، زندگی اس طرح گزارو جس طرح آپ نے رمضان میں دوستو گزاری ہے، یہی آپ کا دوستو مقصد ہے۔ میں کتنا کہوں، اتنا دوستو، اس سے زیادہ میں کھل کے آپ لوگوں سے نہیں کہہ سکتا
दुनिया कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब धोखा है दुनिया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। लोगों ये धोखेबाज है, ये ऐसे मोड़ पे कभी धोखा देती है अगर बेनमाजी की जिंदगी जिएंगे, ऐसे मोड़ पे धोखा देगी कि तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी। लोगों नमाज पढ़ के जिंदगी जियो, और नमाजियों की जिंदगी भी कैसी होती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक नमाजी इंसान जब कब्र के अंदर दफन किया जाता है, जब उसके रिश्तेदार उसे लिटा के चले जाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाज उसके सराहने आ जाती है, रोजे दाएं तरफ आ जाते हैं, ज़कात बाएं तरफ आ जाती है, दूसरे अमाल उसके पैरों के पास आ जाते हैं। खबरदार अब कोई अजाब उसके पास नहीं आ सकता, उसके नेक अमाल ने उसे घर घेर लिया है। और जिन दोस्तों के चक्कर में हमने नमाजें छोड़ी, जिन दोस्तों के पीछे हमने आखिरत को बुलाया, वो दोस्त दफना के वापस आ जाते हैं, वो बेटे दफना के वापस आ जाते हैं। यही सजदे जो अभी आप देंगे, यही सजदे मुसलमानों कब्र में आपके साथ रहेंगे। जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया फरिश्ते उसे उठा के बिठाते हैं और कहते हैं अल्लाह के बंदे सवाल और जवाब के लिए हाजिर हो जाओ। वो खड़ा होगा, असर जैसा वक्त देखेगा, असर जैसा। क्या कहेगा फरिश्तों से, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं बाद में देता हूं, पहले मुझे नमाज असर अदा कर लेने दो। जिंदगी में कभी मेरी नमाज नहीं छूटी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते आराम के साथ उसे लिटा के चले जाते हैं, आराम के साथ। और बेनमाजी इंसान है, बेनमाजी, क्या कहेगा वो? रब कहता है इसको कयामत के दिन का मुंतजिर न ठहराओ, इसकी कब्र ही को जहन्नम का हिस्सा बना दो। जब तक कयामत नहीं आ जाती कब्र के अंदर बेनमाजी इंसान जलता है कब्र के अंदर। इसलिए उलमा का कहना है कि बेनमाजी इंसान को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना चाहिए। इबरत हासिल हो दूसरे मुसलमानों को जो बेनमाजी है, ऐसा बदबख्त मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने का हक भी नहीं रखता। लोगों मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, समूरा बिन जुंदब हदीस की रावी है, आपने फरमाया एक मरतबा फरिश्ते मुझे उठा कर ले गए। ख्वाब की हालत में मैंने देखा कि एक आदमी चित लेटा हुआ है और एक आदमी खड़े होकर उसके सर को कुचल रहा है, खड़े होकर उसके सर को कुचल रहा है। मैंने जिब्रील और मीकाईल से पूछा जिब्रील कौन है? कहा अल्लाह के रसूल ये वो आदमी है जो फर्ज नमाज छोड़कर सोता था, ये फर्ज नमाजें छोड़ा करता था, कुरान से याद था, कुरान को पढ़ता तो था फिर वो अमल नहीं करता था और फर्ज नमाजों को छोड़ा करता था। कयामत तक इसके सर को कुचला जाता रहेगा, कयामत तक। लोगों नमाजों के जरिए दोस्तों आप अपने अहवाल रब्बुल आलमीन के सामने रखो, नमाजों के जरिए रब्बुल आलमीन से मदद मांगो। आखिरी बात सुनिए कि नमाजों में कैसी ताकत होती है। कोई भी मुसीबत जरा दो रकात नफिल पढ़ के अल्लाह के सामने कोई दुखड़ा रखिए तो सही, कोई सवाल रखिए तो सही, किस तरह रब्बुल आलमीन पूरा करता है। रब ने फरमाया मोमिन नमाज और सब्र के जरिए हमेशा मदद तलब करता है। देखिए तारीख दिमश्क में हाफिज इब्न असाकर ने एक वाकया लिखा, बड़ा बेहतरीन वाकया। कहता है दिमश्क में एक फकीर था, फकीर जो खच्चर पे किसी मुसाफिर को लेके दिमश्क से लेकर ज़ैदानी तक मुसाफिरों को पहुंचाया करता था। सच्चा वाकया, कोई दोस्तों कहानी नहीं बयान करो। हाफिज इब्न असाकर ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि ये फकीर दिमश्क से मुसाफिरों को उठाकर ज़ैदानी पहुंचाया करता था। एक मर्तबा उसके खच्चर पे कोई डाकू आके बैठ गया, वो नहीं जानता था, उसे ऐसा लगा कोई पैसेंजर है, कोई मुसाफिर है। उस डाकू ने कहा कि चलो मुझे भी पहुंचाओ अपनी मंजिल तक। फकीर ने कहा कि चलो मैं आपको भी लेके चलता हूं। तो डाकू को से लूटना था और कत्ल करना था। डाकू ने कहा कि इस रास्ते को छोड़ दीजिए, मैं जो रास्ता बोलता हूं वो शॉर्टकट का रास्ता है, जल्दी मैं अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा, उस रास्ते पर चलिए। उस फकीर ने कहा, उस टांगा चलाने वाले ने कहा कि इस रास्ते को मैं नहीं जानता। अब उस डाकू ने कहा कि इसी रास्ते पर आपको चलना है, किराया मैं दूंगा, इसी रास्ते पर चलना है। फकीर ने कहा ठीक है, उसी रास्ते पर चल पड़े। और फकीर ने कहा कि चलते चलते जंगल में मैं क्या देखता हूं कि एक दुश्वार घाटी आई, एक गहरी वादी थी। उस वादी में कई लाशें पड़ी थी, लोगों की लाशें जिनको इस डाकू ने कत्ल किया था, कई लाशें पड़ी थी। कहते हैं कि अचानक उस वादी पर हम पहुंचे तो डाकू सवारी से खच्चर से उतरकर मुझ पर वार किया, उसने चाकू निकालकर मुझ पर वार किया। कहते कि मैं खच्चर छोड़ के, फकीर कहता है मैं भागने लगा, वो डाकू मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मैं आगे आगे भाग रहा हूं। हाफिज इब्न असाकर ने लिखा है कि उस फकीर से डाकू से कहा कि मेरे खच्चर पे जितना माल है ले लो, मेरे पास जितना पैसा है तुम ले लो, लेकिन अल्लाह के लिए मुझे कत्ल मत करो। उस डाकू ने कहा कि तुम्हारा खच्चर और माल तो मेरा है ही, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें कत्ल करके छोड़ूंगा। उसके बाद उसने कत्ल की सजा याद दिलवाई कि इस्लाम के अंदर कत्ल की सजा क्या है, लेकिन डाकू ने एक न सुनी। आखिर में उस फकीर ने कहा कि ऐसा करो, जब मुझे कत्ल करना ही चाहते हो तो मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। डाकू ने कहा कि ठीक है।
اب وہ فقیر کھڑا ہوا، نمازوں میں کیسی طاقت ہوتی ہے، فقیر کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے، اللہ اکبر۔ حافظ ابن عساکر نے کہا کہ فقیر خود لکھتا ہے، فقیر خود کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کھڑا تو ہو گیا، لیکن ڈر ایسا تھا ڈاکو کا کہ میری زبان پر قرآن کی کوئی آیت نہیں آ رہی تھی، میری زبان پر قرآن کی کوئی آیت نہیں آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ ڈر ڈر کے اللہ نے میری زبان پہ جو آیت بھی جاری کی وہ آیت تھی امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف۔ ارے کون ہے جو اس لاچار کی فریاد کو سنتا ہے؟ وہی وہ ذات ہے جو ایک مصیبت زدہ کی فریاد کو سنتا ہے۔ اس لاچار کی فریاد اس ذات نے سنا اور اچانک وادی کے منہ سے ایک فرشتہ نکلا، وادی کے منہ سے ایک آدمی نکلا۔ فقیر کہتا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور گھوڑے پہ سوار تھا، اچانک اس نے تلوار سے وار کیا، ڈاکو کی گردن اڑا کے نکل گیا۔ اور فقیر نے نماز چھوڑ کے اس فرشتے سے کہا ارے ذرا رکو، بتاؤ تو صحیح اللہ کے واسطے تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس ذات کو تو نے پکارا، اسی ذات نے تیری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ لوگوں یہ نمازوں کے اندر طاقت ہے۔ حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، لوگوں ذرا نمازیں ادا کر کے اپنے دکھڑے رکھو تو صحیح رب کے سامنے، ذرا اپنی مصیبتیں نمازیں پڑھ کے رکھو تو صحیح۔ اللہ کرے کہ اللہ ان نسلوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں نمازی بنا، ہماری آنے والی نسلوں کو نمازی بنا۔ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو نمازی بنا، ہمارے بھائیوں بہنوں باپوں اور ماں سب کو نمازی بنا۔ اے اللہ تو چھوٹے بڑے سب کو نمازی بنا۔ اے اللہ جتنے بگڑے ہوئے نمازی بے نمازی سب کو نمازی بنا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وليستجب لكم ولتعالى أولى أجل، وقل الله يعلم ما تصنعون۔